میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی ساری دنیا کا ہے وہ دولہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کا سیکھنا، قرآن کا پڑھنا ہر مسلمان کے لیے ایک بڑی سعادت کی بات ہے۔ قرآن کا اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے، انسانوں کو راستہ دکھاتا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں۔ ہم منتخب آیات کو لیں گے، ان کا ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح اور اس کا فائدہ ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہر ایک آیت کو آپ سنیے، اس کا ترجمہ دھیان سے سنیے اور پھر دیکھیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا سبق انسان کو اور مجھے دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ترجمہ: میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ فائدہ: اس کو تعوذ کہا جاتا ہے۔ تعوذ اس کے معنی ہے پناہ مانگنا، حفاظت میں آنا۔ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اس کا پڑھنا سنت ہے۔ دوسرے کام کے شروع میں تعوذ یعنی اعوذ باللہ کا پڑھنا سنت نہیں ہے۔ جیسے کوئی اردو کی کتاب آپ پڑھتے ہیں یا کوئی دینی کام یا کوئی کام کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تو اس سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا مسنون نہیں ہے۔ صرف قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر انسان کوئی کام انجام نہیں دے سکتا۔ اس میں طرح طرح کی رکاوٹیں اور شرور و فتن پیش آتے ہیں تاکہ کام بگڑ جائے۔ اسی لیے بندہ جب اعوذ باللہ کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان رکاوٹوں کو دور فرما کر اس کے بگڑنے سے حفاظت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ فائدہ: اس کو تسمیہ کہتے ہیں، یعنی بسم اللہ کو تسمیہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت سے پہلے اس کا پڑھنا بھی سنت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر وہ کام جو ذرا بھی اہمیت رکھتا ہو، ذرا بھی ویلیو رکھتا ہو، اس کی شروعات اگر اللہ تعالیٰ کے نام سے نہ کی جائے گی تو وہ نامکمل انکمپلیٹ ہوگا، یا وہ ابتر رہے گا، یعنی اس میں برکت نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہوا کہ یا تو کام ہی پورا نہیں ہوگا اور اگر ہو بھی گیا تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، چراغ گل کرو تو بسم اللہ کہو، برتن ڈھکو تو بسم اللہ کہو۔ اسی طرح کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے، سواری پر سوار ہونے اور اترنے اور بیت الخلاء میں جانے سے پہلے بسم اللہ کہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی ایک آیت ہے، سورتوں کے درمیان فرق بتانے کے لیے اتاری گئی ہے۔ مسئلہ: نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ کر دوسری سورت ملانے لگو تو دونوں سورتوں کے درمیان بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے، البتہ اگر نہ پڑھے تو بھی نماز میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ سورۃ الفاتحہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں، ساری بڑائیاں، تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میری امت میں سے کوئی شخص پوری دنیا کا مالک بن جائے اور اس پر الحمدللہ کہہ دے تو اس کا الحمدللہ کہنا پوری دنیا سے افضل ہے، بیٹر ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اس دعا کو پڑھتا ہے لکھنے والے فرشتے مشکل میں پڑ جاتے ہیں اور سمجھ نہیں پاتے کہ اس کو یعنی اس کا ثواب کیسے لکھیں، کتنا لکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس کو ویسے ہی لکھ دو جیسے میرے بندے نے کہا ہے، جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں خود اس کو اس کا بدلہ عطا کروں گا۔
دنیا میں جہاں بھی جس چیز میں بھی اور جس شکل میں بھی کوئی حسن، کوئی خوبی اور کوئی کمال ہے تو اس کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ کسی انسان، کسی فرشتے، کسی دیوتا، کسی سیارے گرز، کسی مخلوق میں بھی کوئی کمال اپنا نہیں ہے، پرسنل یعنی ذاتی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے وہ کمال۔ جیسے دھوپ ہوتی ہے، دھوپ کی وجہ سے کسی کو گرمی ملتی ہے، روشنی پہنچتی ہے، تو حقیقت میں یہ سورج کا فیض ہے، سورج کا کمال ہے، اور سورج کو یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ جیسے کوئی کسی بہترین قسم کے آرٹ یا کسی تعمیر یا کسی چیز کو دیکھے تو بے اختیار اس کی تعریف کرتا ہے، یہ تعریف اصل میں اس کے بنانے والے کی ہوتی ہے۔ اس لیے جب ساری خوبیوں کا دینے والا اصل میں اللہ تعالیٰ ہی ہے تو بڑائی اور تعریف بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ آگے یہ بتا کر کہ وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اس مغالطے کو دور کر دیا کہ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کے رب ہیں، صرف ان کی پرورش کرنے والے ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کا رب ہے تو کافروں کا بھی رب ہے۔ دنیا میں ہر کسی کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ جیسے انسانوں کا ایک عالم ہے، ایک دنیا ہے، اسی طرح کے 18,000 عالم اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، اور ان سب کی پرورش، دیکھ بھال اور انتظام اکیلے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ سارے انسان اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور وہ سب کی پرورش کرتا ہے۔ کتنی بڑی نادانی کی بات ہے کہ انسان اس مالک کی عبادت اور اطاعت کو چھوڑ کر اپنے جیسے انسانوں، درختوں، پتھروں، دیوتاؤں وغیرہ کی پوجا کرنے میں لگ جائے۔ الرحمن الرحیم، جو سب پر مہربان، بہت رحم والا ہے۔ فائدہ: رحمان وہ ہوتا ہے جس کی رحمت بہت وسیع ہو، اس کی رحمت کا فائدہ سب کو ہوتا ہے، چاہے اس کا فرما بردار ہو یا نافرمان ہو۔ اسی لیے دنیا میں سبھی کو رزق ملتا ہے، آرام ملتا ہے، چاہے کوئی کیسا بھی ہو۔ رحیم وہ ہوتا ہے جس کی رحمت بہت زیادہ ہو، یعنی جس پر ہو مکمل طور پر ہو، کمپلیٹ ہو۔ آخرت میں رحیم کی تجلی ظاہر ہوگی، مطلب یہ ہے کہ آپ کی رحمت سب پر تو نہیں ہوگی، لیکن جس کسی پر یعنی ایمان والوں پر ہوگی تو مکمل ہوگی۔ جیسے دنیا میں خوشی کے ساتھ دکھ بھی ہوتا ہے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جو اس کے فرما بردار ہوں گے وہ ہمیشہ خوش رہیں گے، کوئی دکھ اور تکلیف نہیں ہوگی، اور جو نافرمان ہوں گے، جو اس کے باغی ہوں گے، جو سرکش ہوں گے، وہ ہمیشہ تکلیف میں ہوں گے، ان کو کوئی چین اور آرام نہیں ہوگا۔ مالک یوم الدین، ترجمہ: جو مالک ہے بدلے کے دن کا۔ فائدہ: صرف بدلے کے دن کا ہی نہیں، وہ آج کا بھی مالک ہے۔ فرق یہ ہے کہ دنیا میں بظاہر بہت سے لوگ مالک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آخرت میں کوئی برائے نام بھی مالک نہیں ہوگا۔ دوسرے بہت سے لوگ دنیا میں ظلم و زیادتی کرتے ہیں، دوسروں کا حق مارتے ہیں، جس کا فیصلہ کبھی کبھی دنیا میں نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس انصاف کا ایک دن مقرر کیا، دا ڈے آف جسٹس، جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے، جس کو قیامت کا دن بھی کہتے ہیں۔ آج اپنی چالاکی، مکاری اور عہدے کی وجہ سے کسی کا حق دبانے والے کو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حساب کتاب دینا پڑے گا۔ دنیا کی طرح وہاں کوئی غلط فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ کمزور کو بھی اس کا حق دلایا جائے گا۔ ایک انسان تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی بسر کرے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزارے، تو یقیناً دونوں میں بڑا فرق ہے۔ یہ ایک عقلی دلیل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے انسان اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، دوسروں پر ظلم کر رہے ہیں، اور دنیا میں ان کو سزا بھی نہیں ملتی ہے۔ تو کبھی انسان کے ذہن میں
کبھی انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے، یہ شک ہونے لگتا ہے کہ کیا خدا نہیں ہے، کہ یہ اتنا ظلم کرتے ہیں پھر ان کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ تو یقیناً اللہ تعالیٰ سزا دیں گے، اور سزا کا دن اللہ نے ایک متعین کیا ہے، حساب کتاب کا دن ایک متعین کیا ہے، اسی کو قیامت کا دن کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اگر کوئی فیصلہ نہ ہوتا تو یہ انصاف کے، جسٹس کے خلاف ہوتا، نیائے کے خلاف ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انصاف کا ایک دن مقرر کیا جس کو روز جزا اور قیامت کا دن دا ڈے آف ججمنٹ کہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ بعض سلف کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سارے قرآن کا راز سورہ فاتحہ میں ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین، یہ جو سورت ہے اس میں پورے قرآن کا راز ہے، اور پوری سورت کا خلاصہ اس آیت میں ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آیت کے پہلے حصے میں شرک سے بیزاری کا اعلان ہے، آزادی کا اعلان ہے، اور دوسرے حصے میں اپنی طاقتوں اور قوتوں کے کمال کا انکار ہے۔ کسی کی نہایت درجہ تعظیم کرنا اور اپنے کو اس کے سامنے بالکل مٹا دینے کا نام عبادت ہے۔ عبادت انسان کے ہر حصے سے ہوتی ہے۔ زبان کی عبادت یہ ہے کہ اس سے اچھی باتیں بولی جائیں، آنکھ کی عبادت اچھی چیزیں دیکھی جائیں، کان کی عبادت اچھی چیزیں سنی جائیں، دل کی عبادت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا جائے، ہاتھوں اور پاؤں کی عبادت مسجد کی طرف جایا جائے، اور ہاتھوں سے قرآن کی تفسیر اور اچھی باتیں لکھی جائیں، ان کو چھوا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو بندہ جب ایاک نعبد کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، میں صرف آپ ہی کی عبادت کروں گا، بدن کے ہر حصے کو اچھے کام کے لیے استعمال کروں گا۔ اسی کے ساتھ ہر کام میں مدد اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی چاہیے، کیونکہ صحیح معنی میں کام بنانے والا اللہ کے سوا کوئی ہے بھی تو نہیں۔ دنیا کے بہت سارے کاموں میں بعض اوقات کسی انسان سے مدد مانگی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو خدا سمجھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ظاہری سبب سمجھ کر مدد مانگتے ہیں۔ جیسے ایک انسان بیماری کے لیے ڈاکٹر سے دوا لیتا ہے تو یہ نہیں سمجھتا کہ ڈاکٹر یا دوا کے اندر یہ طاقت ہے کہ وہ مریض کو، بیمار کو، پیشنٹ کو ٹھیک کر دے گی، بلکہ وہ جانتا ہے کہ دوا کے اندر تاثیر اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو دوا میں تاثیر رکھ دیں گے، دوا میں شفا رکھ دیں گے، اور مریض، پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو سبب کے درجے میں مدد کرنا، مدد مانگنا، مدد طلب کرنا تو جائز ہے۔ سبب کے درجے میں حدیث پاک میں آتا ہے، اے اللہ کے بندو، جب تم بیمار ہو جاؤ تو علاج کرو۔ بیماری میں علاج کرنے کی اجازت ہے، کیونکہ جس اللہ نے بیماری کو پیدا کیا اس نے شفا کو بھی پیدا کیا اور اپنے ہاتھ میں رکھا شفا کو۔ بعض لوگ 100% گارنٹی کے ساتھ میں علاج کرتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ بالکل جھوٹ ہے۔ کیوں جھوٹ ہے؟ اس لیے کہ شفا دینا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ آپ کا یہ دعویٰ کہ ہم 100% گارنٹی لیتے ہیں کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ تو ایک مدد تو وہ ہے جو سبب کے درجے میں مانگی جاتی ہے، یہ جائز ہے، لیکن ایک مدد وہ ہے جو حرام ہے، جیسے کسی دیوتا، کسی ولی یا فرشتے وغیرہ سے مدد مانگنا اور یہ سمجھنا کہ ان کے اندر اتنی طاقت ہے جو میری ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر یہ میری مشکل کو آسان کر سکتے ہیں، تو ایسا سمجھنا شرک ہے۔ جیسے کہیں شیخ عبد القادر جیلانی سے کہ مجھے بچہ دے دیجیے، یا مزار پہ جائیں ان سے کہیں کہ میرا فلاں کام کر دیجیے، یا کسی دیوتا کے سامنے سے کہیں، یا کسی نیک ولی سے، بزرگ سے کہیں کہ میرا کام کر دیجیے اور آپ ہی کر سکتے ہیں یہ کام، آپ کے علاوہ کوئی نہیں کرے گا۔
یعنی اس عقیدے کے ساتھ میں کہنا کہ ان کے اندر اتنی طاقت ہے، تو اس طرح کی مدد مانگنے سے بچنے کے لیے ہی اس آیت میں فرمایا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ترجمہ، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دیجیے۔ فائدہ، یہ ایسی دعا ہے جس کا ہر کوئی محتاج ہے، کیا امیر، کیا غریب، کیا فقیر، کیا پڑھا لکھا، کیا ان پڑھ، کیا شہری، کیا دیہاتی، ہر انسان اس دعا کا محتاج ہے۔ عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، سیاسیات میں، معاشیات میں، غرض ہر چیز میں سیدھے راستے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ نقصان سے بچ کر جلدی سے اپنے مقصود، اپنے مطلوب کو پالے، اپنے مقصد اور مطلب تک پہنچ جائے۔ جب کوئی انسان دن میں بار بار اس دعا کو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو سیدھا راستہ دکھا دیتے ہیں، سیدھے راستے پر چلنے کی اس کو توفیق عطا فرما دیتے ہیں، جس سے اس کو آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیا کی خوشحالی اور سعادت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ترجمہ، سیدھے راستے کو بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا۔ اوپر آیت میں تھا کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، تو وہ راستہ کون سا ہوگا؟ تو اللہ خود بتا رہے ہیں کہ وہ راستہ مانگو ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، جن کو اللہ نے رحمتوں سے نوازا ہے۔ اس سے مراد وہ انعام ہے اور وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آخرت میں دی جائیں گی۔ دنیا میں تو سبھی کو کم یا زیادہ نعمتیں ملتی ہیں، وہ خوش نصیب لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا چار جماعتیں ہیں۔ نمبر 1 انبیاء علیہم السلام، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء شہیدوں کی جماعت، اور نمبر 4 صالحین اللہ کے نیک بندے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پر چلائے اور ہمیں بھی سیدھا راستہ عطا فرمائے۔ یہاں تک تو دعا تھی جو چیز ہمیں عطا کی جائے، آگے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان چیزوں سے ہمیں بچانا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ، ترجمہ، ان لوگوں کے راستے پر مت چلانا جن پر غصہ نہیں کیا گیا اور گمراہ نہیں ہوئے، یعنی ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر غصہ نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہوئے، یا دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ جن پر آپ نے غصہ کیا، جن پر آپ جو راستے گمراہ ہو گئے، ان کے راستے پر مت چلانا۔ فائدہ، اس میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جا رہی ہے ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے سے جو بظاہر دنیا کی نعمتوں سے تو خوب نوازے گئے ہیں، مگر ان پر آپ کا غصہ بھی ہوا ہے اور وہ صحیح کامیابی کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ جیسے پہلے فرعون، نمرود اور قارون وغیرہ کو دنیا کی نعمتیں تو خوب ملتی رہی، اور آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے ظالموں، بدکاروں اور گمراہوں کو دنیا کی خوب نعمتیں ملی ہوئی ہیں، مل رہی ہیں، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو دعا کی جا رہی ہے کہ اللہ اس طرح کے لوگوں کے راستے پر چلنے سے ہماری حفاظت فرما۔ مغضوب علیہ، یعنی مغضوبی ہے نا، مغضوبی، تو مغضوب علیہ وہ لوگ ہیں جس پر غصہ ہوا، وہ لوگ ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر حق کو چھپاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ یہودیوں کو مغضوب علیہ کہا گیا، یہودی جو قوم ہے ان کو مغضوب علیہ کہا گیا۔ بہت سے علماء بھی اس طریقے پر چلتے ہیں۔ اور گمراہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جانتے بوجھتے نہیں ہیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے انہیں صحیح راستے کی پہچان ہی نہیں ہوتی، اس لیے صحیح راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ آج کل اکثر مسلمانوں کا یہی حال ہے، کوئی جانتے بوجھتے نہیں ہیں اور غلط راستے پر چلے جا رہے ہیں۔ تو حدیث شریف میں عیسائیوں کو گمراہ کہا گیا، یعنی یہودیوں کو مغضوب کہا گیا اور عیسائیوں کو ضال یعنی گمراہ کہا گیا۔
ایک طرف تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر بار بار یہ درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے دشمنوں کے راستے پر چلنے سے بچا، ہمیں اپنے دوستوں کے راستے پر چلا، لیکن جب عملی زندگی میں نظر کرتے ہیں تو معاملہ بالکل اس کے برعکس ملتا ہے، اس کے الٹا ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کے نیک بندوں سے تو ہمیں دشمنی ہوتی ہے، ان کے طریقے پر ہم چلنا نہیں چاہتے اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے جیسا ہم بننا چاہتے ہیں۔ کیا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ استہزاء نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ کیا آج ہر طرف دشمن ہم پر مسلط ہے؟ کیا یہ اسی کی نحوست نہیں ہے؟ اس لیے آئیے ہم فیصلہ کرتے ہیں، ہم ارادہ کرتے ہیں، عزم مصمم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے نیک بندوں کے طریقے پر چلنے کی پوری جد و جہد، پوری کوشش کریں گے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ جیسی کوئی سورت نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں نازل ہوئی اور نہ ہی قرآن مجید میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر لیا، آدھا آدھا، اس کا آدھا میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جس کی وہ درخواست کرے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری خوب حمد و ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور عظمت کا اظہار کیا۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یعنی یہ مضمون میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، میرا بندہ جس چیز کو مانگے گا اسے وہ ملے گی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے، نماز ہی کہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فہؤلاء لعبدی ولعبدی ما سأل، یعنی میرے بندے کی یہ ساری درخواستیں، ریکویسٹیں قبول ہیں، اور ان کے علاوہ جو بھی درخواست کرے گا، جو بھی مانگے گا، وہ قبول کروں گا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب تم سوتے وقت سورہ فاتحہ یعنی یہ سورت الحمد کی اور سورہ اخلاص یعنی قل ھو اللہ کی سورت پڑھ لو تو موت کے علاوہ ہر مصیبت سے محفوظ ہو جاتے ہو۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جب انسان کے گھر میں غربت ہو، وہ غریب ہو، تو وہ اپنے گھر میں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کو پڑھے۔ جب بھی گھر میں داخل ہو تو غربت اور بے سر و سامانی جاتی رہے گی اور اس کی جگہ خوشحالی آئے گی۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس صورت میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سورہ فاتحہ کی برکات نصیب۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دولہا۔